ہمارے سامنے عرفان بن رشید کی ایک ایسی تحریر ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا عنوان ہے عورت کے اپنے گھر کی خود مختاری۔ یہ شادی کے بعد ایک عورت کی زندگی میں آنے والی اس تبدیلی پر بات کرتی ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، شاید محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کھل کر کبھی سوچا نہیں۔ بالکل، یہ تبدیلی ہے اپنے ہی میکے میں، اپنے ہی گھر میں ایک فرد سے مہمان بن جانے کی۔ اور یہ صرف ایک سماجی حیثیت کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک بہت گہری نفسیاتی تبدیلی ہے۔ جی، آپ کی جو بنیادی شناخت ہوتی ہے، آپ کا مرکز ثقل، وہ اچانک بدل جاتا ہے۔ یہ تحریر ان احساسات کو زبان دیتی ہے جو اکثر ہمارے معاشرتی رویوں کے پردے میں کہیں چھپے رہتے ہیں۔ بالکل۔ آئیے اسی پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ چونکا گیا۔ جی، تحریر کا آغاز ہوتا ہے اس تصویر سے کہ شادی سے پہلے ایک لڑکی اپنے باپ کے گھر کی شہزادی ہوتی ہے، بھائیوں کی لاڈلی۔ صحیح۔ گھر اس کا قلعہ ہوتا ہے، ہر چیز پر اس کا ایک پیدائشی حق سمجھا جاتا ہے۔ لیکن پھر نکاح کے چند بولوں سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سب کچھ؟ مصنف کہتا ہے کہ شادی کے بعد جب وہ واپس اسی گھر آتی ہے تو وہ وہاں کی ممبر نہیں، مہمان ہوتی ہے۔ یہ ممبر سے مہمان کا سفر، یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھیے، ممبر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اس نظام کا ایک مستقل، ایک لازمی حصہ ہیں۔ آپ کی موجودگی قدرتی ہے، آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ کچن میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ لیکن مہمان کا کردار وہ عارضی ہوتا ہے، اس میں ایک تکلف آ جاتا ہے، ایک فاصلہ، ایک احتیاط۔ جی، ایک احتیاط۔ اور تحریر اس فاصلے کو بڑے عملی انداز میں بیان کرتی ہے کہ شروع کے کچھ دن تو خوب آؤ بھگت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ ہر کوئی پسند پوچھتا ہے، ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر قیام لمبا ہو جائے، فرض کریں 1 مہینہ، تو پھر وہی گھر اجنبی لگنے لگتا ہے۔ بالکل، رویوں میں ایک غیر محسوس سی تبدیلی آنے لگتی ہے۔ مجھے یہاں یہ سوال کرنا ہے کہ کیا یہ تبدیلی واقعی آتی ہے یا یہ صرف اس عورت کا اپنا احساس ہوتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو نفسیاتی طور پر یہ شناخت کے بحران یعنی آئیڈینٹی کرائسس کی ایک ہلکی سی شکل ہے۔ اچھا۔ آپ کی بنیادی وابستگی متزلزل ہو جاتی ہے تو آپ خود بھی زیادہ حساس ہو جاتی ہیں، ہر چھوٹی بات کو محسوس کرتی ہیں۔ دوسری طرف یہ ایک سماجی حقیقت بھی ہے۔ گھر والوں کے لیے بھی آپ کا کردار بدل چکا ہے۔ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اب آپ ان کے روزمرہ کے نظام کا مستقل حصہ نہیں ہے۔ تو یہ کسی کی بدنیتی نہیں، بلکہ انسانی فطرت اور سماجی ڈھانچے کی ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ اچھا، تو اگر مائکے میں اس کی حیثیت مہمان والی ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے قریبی رشتہ یعنی بھائی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسے متاثر ہوتا ہے؟ تحریر اس پر بھی بڑی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ یہ اس تحریر کا شاید سب سے نازک اور حساس حصہ ہے۔ مصنف بھائی کو ولن کے طور پر بالکل پیش نہیں کر رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ وہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے کہ بھائی کی اپنی ایک نئی فیملی یونٹ بن چکی ہوتی ہے جس میں اس کی بیوی اور بچے شامل ہیں۔ اس کا بنیادی مرکز توجہ اب وہ نیا خاندان ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ میکے کے آنگن میں اس نئے خاندان کی جگہ بنتی جاتی ہے اور بہن کی جگہ سکڑتی جاتی ہے۔ تحریر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو بہت سخت محسوس ہوتا ہے۔ جی۔ کیا واقعی محبت کم ہو جاتی ہے یا صرف ترجیحات بدلتی ہیں؟ کیا ان دونوں میں فرق کرنا ضروری نہیں؟ یقیناً ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ مصنف یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ محبت ایک جذبہ ہے، جبکہ جگہ اور ترجیح ایک عملی حقیقت ہے۔ صحیح۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک گھر میں اگر 4 کمرے ہیں تو وہ 4 ہی رہیں گے۔ جب بھائی کی بیوی اور بچے آتے ہیں تو وہ ان کمروں میں اپنی جگہ بناتے ہیں۔ یہ صرف فزیکل جگہ نہیں، یہ جذباتی اور نفسیاتی جگہ بھی ہے۔ اچھا۔ بہن کی محبت دل میں اتنی ہی رہتی ہے، لیکن بھائی کی زندگی کے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں اس کی ذمہ داریاں اور ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہن جس کے بغیر کبھی گھر کا تصور نہیں تھا، اب اس کی طویل موجودگی گھر کے نئے معمولات میں خلل کا باعث سمجھی جا سکتی ہے، چاہے کوئی زبان سے نہ بھی کہے۔ بہت تلخ احساس ہے یہ، اور اسی احساس سے بچنے کے لیے، اپنی خودداری کو محفوظ رکھنے کے لیے تحریر ایک حل پیش کرتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ عورت کو اپنی خودی اور سکون کے لیے
ایک نیا مرکز تلاش کرنا پڑتا ہے، اور وہ مرکز ہے اس کے شوہر کا گھر۔ اور یہیں پر تحریر ایک بہت ہی چونکا دینے والا دعویٰ کرتی ہے۔ لکھا ہے، شوہر چاہے جیسا بھی ہو اپنے بھائی اور باپ سے بہتر ہے۔ جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا تو سچ کہوں مجھے بہت عجیب لگا۔ جی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ باپ اور بھائی کے مقدس رشتوں سے شوہر کا رشتہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب جیسا بھی ہو کی شرط لگی ہو۔ ایک شفیق باپ یا بھائی سے بہتر ہے، اس کا اصل مفہوم خود مختاری اور حق کے تصور میں چھپا ہے۔ خود مختاری اور حق، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ مصنف کہتا ہے کہ شوہر کے گھر میں چاہے وہ ایک کمرے کا ہی کیوں نہ ہو، عورت ملکہ ہوتی ہے۔ وہاں اس کا ایک حق ہے، ایک دائرہ اختیار ہے۔ لیکن کیا یہ دعویٰ حقیقت کے برعکس نہیں ہو سکتا؟ مطلب ہمارے مشترکہ خاندانی نظام میں تو شوہر کا گھر زیادہ پابندیوں کی جگہ بھی بن سکتا ہے۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، اور یہ اس تحریر کی ایک ممکنہ کمزوری ہو سکتی ہے کہ وہ مشترکہ خاندانی نظام کی پیچیدگیوں کو نظر انداز کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم مصنف کے بنیادی استدلال کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ حق اور احسان کا فرق واضح کر رہا ہے۔ اچھا، حق اور احسان۔ جی، باپ اور بھائی کے گھر میں آپ کا طویل قیام ایک احسان یا محبت کے جذبے کے تحت ہوتا ہے، لیکن قانونی یا شرعی طور پر وہ آپ کی کفالت کے ذمہ دار نہیں ہیں، جبکہ شوہر پر بیوی کا نان نفقہ ایک فرض ہے۔ یہ ایک بنیادی حق ہے۔ تو تحریر کا زور اس حق پر ہے۔ بالکل، جب آپ کا کسی جگہ پر حق ہوتا ہے تو وہاں آپ کی خودداری مجرور نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اس کا تعلق اختیار اور ملکیت کے احساس سے ہے۔ میکے میں آپ کو محبت تو بے پناہ ملتی ہے، لیکن اختیار وہ باپ یا بھائی کا ہوتا ہے، جبکہ اپنے گھر میں کم از کم اپنے دائرے میں عورت کو ایک خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ جی، اور تحریر میں اسی خود مختاری کو چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی مثالوں سے واضح کیا گیا ہے، جیسے اپنی مرضی سے کچن میں جا کر کچھ بنا لینا، اپنی پسند کے وقت پر سونا یا جاگنا۔ جی، یہ باتیں شاید بہت معمولی لگے، لیکن یہ نفسیاتی طور پر بہت طاقتور ہیں۔ صحیح۔ جب آپ کسی اور کے گھر میں مہمان ہوتے ہیں تو آپ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کہیں میزبان کو برا نہ لگ جائے۔ یہ مسلسل احتیاط آپ کی شخصیت کو دبا دیتی ہے، جبکہ اپنے گھر میں آپ آزاد ہوتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کیا یہ تحریر مائکے کے رشتے کو کم اہم قرار دے رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ مقصد رشتوں کی بے قدری کرنا ہرگز نہیں۔ تحریر بار بار باپ اور بھائی کی محبت کو انمول کہتی ہے۔ مقصد صرف شادی کے بعد بدلتی ہوئی سماجی حقیقتوں کو تسلیم کرنا ہے، اور اس ساری کیفیت کا نچوڑ مصنف نے ایک جملے میں بیان کیا ہے جو شاید اس تحریر کا مرکزی خیال ہے، اور وہ جملہ ہے، صاحبان اور بوجھ کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے جسے شادی کے بعد 1 ماہ کا قیام واضح کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ صاحبان یعنی تحفظ، محبت، اور بوجھ یعنی انحصار، اور ان دونوں کے درمیان فرق صرف وقت اور حالات کا ہے۔ جی، یہی وہ مرکزی خیال ہے جس کے گرد پوری تحریر گھومتی ہے۔ جب تک قیام مختصر ہے، میکا ایک ٹھنڈا، گھنا صاحبان ہے، لیکن جب قیام طویل ہو جاتا ہے اور آپ مکمل طور پر منحصر ہو جاتے ہیں تو وہی صاحبان بوجھ کا احساس دلانے لگتا ہے، چاہے کوئی زبان سے نہ بھی کہے۔ جی، چاہے کوئی زبان سے نہ کہے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ اسی لیے تحریر کا زور اس بات پر ہے کہ باپ اور بھائی کا پیار اپنی جگہ، لیکن شادی کے بعد دائمی پناہ گاہ اور حقیقی صاحبان شوہر کا گھر ہی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو جو مرکزی خیال ابھر کر سامنے آتا ہے وہ شناخت کی ایک گہری تبدیلی کا ہے۔ یہ صرف ایک گھر سے دوسرے گھر منتقلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عورت کے پورے سماجی اور نفسیاتی وجود کی آثر نو تشکیل ہے۔ وہ اپنے میکے میں ایک مرکزی کردار، ایک ممبر سے ایک معزز لیکن عارضی کردار یعنی مہمان بن جاتی ہے، اور اس کا حقیقی سکون، وقار اور خود مختاری اس کے اپنے گھر سے وابستہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ جی، تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ عورت کی خودداری اس کی اپنی چھت، اپنے اختیار اور اپنے گھر میں پنہا ہے۔
یہ ایک عملی اور شاید کچھ لوگوں کے لیے تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ ہمارے سماجی ڈھانچے کو کھول کر سامنے رکھتی ہے۔ اختتام کے لیے میرے خیال میں تحریر کا آخری جملہ ہی سب سے بہترین ہے۔ جی بالکل، مصنف لکھتا ہے، عورت کے لیے سب سے بڑا سکون وہ چھت ہے جہاں اسے یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی پر بوجھ ہے یا کسی کی مہمان ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک پوری دنیا سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ صرف چھت کی بات نہیں، یہ سکون، وقار اور اپنے پن کے احساس کی بات کرتا ہے، جو شاید ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ بالکل اس جگہ کی بات کرتا ہے جہاں آپ کو اپنی موجودگی کا جواز پیش نہ کرنا پڑے۔ یہ تحریر عورت کے نقطۂ نظر اور میکی کے ساتھ اس کے تعلق پر بھرپور روشنی ڈالتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ مجھے ایک اور سوال پر سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہم نے اس سماجی تکون میں بہن کے احساسات اور اس کی حیثیت پر تو بات کر لی، لیکن اس تکون کے باقی دو کونوں یعنی بھائی اور شوہر، ان پر کیا غیر کہے ہوئے دباؤ ہوتے ہیں؟ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اور ہمارا معاشرہ ان سے کیا توقعات وابستہ کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بھی شاید اتنا ہی ضروری ہے۔